نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. سنی شیعہ سے، شیعہ سنی سے، اور اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے علماء کے بارے میں. تو یہ کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی حق کی آواز بلند ہوگی یہ لوگ مخالفت میں اتریں گے. کاش یہ اعلان برات کرنے کے کو چھوڑ کے کتاب و سنت کے دلائل میں کوئی رد کرنے کی کوشش کرتے، چھڑولا مارنے دی نہیں کتاب و سنت کے دلائل، تو اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوتی اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا. باقی رہا کہ میرا فرقہ کون سا ہے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میرا فرقہ، میرا گروہ، فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی. اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو وہ میں اس گروہ میں شامل ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا گروہ تھا. اور آج بھی الحمدللہ جو اس گروہ کے اندر شامل ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں. میں سب لوگوں کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر الحمدللہ عمل کرتے ہیں. تو میں یہاں تک کیسے پہنچا ہوں؟ دھکے کھا کے جی. میں نے بیک گراؤنڈ تو اپنا شروع میں بتا دیا تھا کہ بیسیکلی میری جو بلٹ اپ ہوا ہے وہ ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر ہوا ہے. اور بڑی چھوٹی عمر سے ہی میں ایک سمجھ لیں ایک پریکٹسنگ قسم کا بریلوی تھا. پریکٹسنگ مسلمان نہیں، بریلوی. اور میں اس لیے نہیں بول رہا کہ میں بریلویوں کو نعوذ باللہ کو کافر سمجھتا ہوں، میں مسلمان ہی سمجھتا ہوں. مراد یہ کہ اپنے مقبہ فکر کے اندر فلرش کرنے والا. یعنی میری عمر اس وقت سمجھ لیں ہارڈلی کوئی 10-12 سال تھی تو مسجد کے ساتھ تعلق بن گیا. اور بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی، یعنی مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ میں مئی 1992 میں بالغ ہوا تھا اور میں الحمدللہ اس وقت بھی 5 وقت نماز پڑھتا تھا الحمدللہ، اور رمضان مبارک کے روزے رکھتا تھا. اور اس کے بعد بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہی دعوت اسلامی کا قرب مل گیا. الیاس قادری صاحب کا سبز پگڑی باندھنی شروع کر دی 1992 میں، 93 میں باندھنی شروع کر دی تھی. اور پھر آنورڈ تقریباً 2001 تک میں دعوت اسلامی میں رہا. اس کے بعد کچھ اختلافات کی وجہ سے میں الگ ہو گیا. اسی دوران میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے بھی فارغ ہو چکا تھا ڈگری کر کے. اور پھر میری جاب بھی ہوگی اسلام آباد میں ایک سرکاری محکمے کے اندر الحمدللہ. 19 گریڈ میں ہوں میں. تو بینگ میکینیکل انجینئر میری اس اعتبار سے تو ایکسپرٹیز تھیں، لیکن میں میٹرک لیول سے ہی کتابیں پڑھنے کا شوقین تھا. بہار شریعت میں نے 1994 میں پہلی دفعہ دلی سے چھپ کے آئی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے میں نے 300 روپے کی خریدی تھی. تو اس وقت 300 روپے بڑی چیز تھی، نئی آئی تھی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ. تو میں نے فقہ حنفی ساری کی ساری پڑھ لی. اور اس کے بعد تصوف کی وہ کتابیں جو صرف اہل تصوف صرف ان کا نام سنتے ہیں جی، رسالہ قشیریہ ہے، کوئی کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، کیمیائے سعادت ہے، منہاج العابدین ہے، بنیۃ الطالبین ہے، عوارف المعارف ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے ایف ایس سی لیول کے اوپر تصوف میں اپنی اس شوق کی وجہ سے پڑھ لی ہوئی تھی. اور 1996 میں جب میں ابھی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، کٹر قسم کا صوفی بن چکا ہوا تھا. سبز پگڑی بھی باندھتا تھا اور ایک پریکٹسنگ صوفی بھی، اور امام غزالی کو میں اپنا ایک آئیڈیل مرشد سمجھتا تھا. آج بھی میں کئی چیزوں میں ان کی قدر کرتا ہوں جن میں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. پھر چلتے 2001 میں جب میں ڈگری کر کے فارغ ہوا 2000 کے مڈ میں، اور پھر اس سے لے کے 2001 تک یہ 1 سال کا پیریڈ تھا جو میرے اوپر تھوڑا تکلیف دہ تھا. میری کمر میں تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے میں ڈگری کرنے کے بعد جاب وغیرہ کی تلاش میں اس طرح نہیں رہا، میں نے گھر میں آرام ہی کیا. اس دوران مجھے غلام سعود سعیدی صاحب کا تعارف ہوا. شرح صحیح مسلم میں نے پڑھنی شروع کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے میرا ذہن کھلا کہ بریلوی ہوتے ہوئے بھی آپ بریلوی علماء سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ غلام سعود سعیدی صاحب کی ایک خصوصیت تھی اور میں نے ان کو بتائی بھی. میری الحمدللہ ڈیٹیل ان سے ملاقات ہوئی تھی 22 مارچ 2007 کو ڈیٹیل کے ساتھ. اور الحمدللہ بڑے اوپن مائنڈیڈ وہ شخصیت تھی. پچھلے سال ہی فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کی وجہ سے میرا ذہن کافی کھلا. پھر آہستہ آہستہ میں نے صحیح مسلم پڑھنا شروع کی. غلام سعود رضوی صاحب کی جو فیصل آباد والے ہیں، سردار صاحب کے مدرسے کے اندر وہ شیخ الحدیث تھے، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. بخاری مسلم میں نے بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھا اور بس اس طریقے سے کام چلتا رہا. بل میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں نے فرقہ واریت کو چھوڑنا بھی ہے. پھر ٹرننگ پوائنٹ میری لائف کے اندر آیا ہے مارچ 2007 میں، جب میں نے پہلی دفعہ قرآن حکیم کو پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اور سننا شروع کیا. امام کعبہ کی آواز میں فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ، اور ساتھ ساتھ کنز الایمان امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، ان کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو کرتے کرتے میرا جو ہے دل وہ ٹلٹ ہو گیا اس حوالے سے کہ قرآن حکیم کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے اوپر میں کم از کم نہیں ہوں. پھر پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تعارف ہوا، ان کی کتابیں پڑھنی شروع کی. 2007 میری زندگی کا ایک بڑا کرٹیکل ایئر تھا اس اعتبار سے، حتیٰ کہ 2000 کے اینڈ تک میں تقریباً آپ سمجھ لیں تبلیغی جماعت کو حق پہ سمجھنا شروع کر دیا تھا میں نے. یعنی بریلویت سے نکل کے ایک سٹیپ دیوبند کو کہ کم از کم ان کی توحید کے اعتبار سے معاملات درست ہیں. اور 2 نومبر 2007 کو رائمنڈ اجتماع میں بھی میں سالانہ اجتماع میں گیا، وہاں بھی بڑا کلوزلی ان کو دیکھا. لیکن مجھے کچھ ہی عرصے میں اندازہ ہوا
کہ بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر دونوں ہی تقریباً کوئی 19-20 کا ہی فرق ہے. بزرگوں کے واقعات، فضائل اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ وہ ساری کی ساری چیزیں اسی قسم کی ہیں. تو 2007 کے اینڈ پہ میں جو ہوں وہ متزلزل ہو گیا. اسی دوران میں حج پہ چلا گیا وائف کے ساتھ. جب واپس آیا فروری 2008 کے اندر تو میں نے آتے ہی پہلا کام کیا کہ میں نے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بھی خرید لی، بخاری مسلم پہلے ہی تھی، ان کو پڑھنا شروع کیا. اور میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی 2008 کے اندر شروع کر دی، فروری مارچ کے اندر. اور کمپیریٹیو اسٹڈی یہ کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ملتا تھا جا کے، جس طرح تسی میرے کو لائے ہوئے ہو نا. خیر میرے کو تو خیر اس طرح میرے ورگا تو بندہ کوئی نہیں سی کسی کو میں جانتا نیوٹرل، باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کے پاس. 2008 یعنی فروری، مارچ، اپریل، یہ اس دوران میں مختلف علماء کو، بریلویوں کو مل رہا ہوں. بریلویوں کے ساتھ تو خیر بچپن سے تھا، بریلویت ہم سے زیادہ کون جانتا تھا. میں ایک دیوبندی مفتی کے پاس اسلام آباد میں گیا، میرے آفس کے کولیگ لے گئے اور وہ کہنے لگے جی بہت بڑے مفتی ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. میں نے جب تھوڑی سی ڈسکشن کی تو وہ فوراً ہی اپنا وہ جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس لوز کر جانا اور ایک بڑی تلخ رویے کے اوپر اتر آنا بغیر دلائل کے ساتھ. میں نے ایک انگوٹھے چومنے کا مسئلہ ان سے پوچھا کہ یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں بریلوی حضرات تو آپ کیوں نہیں چومتے؟ اب میں دیوبندی ہو چکا ہوا تھا لیکن انگوٹھے بھی چومتا تھا. کیوں؟ میں اپنے بزرگوں کا کٹر فالوور تھا. میں نے کہا جی وہ رد المحتار یعنی فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کے اوپر انگوٹھے چومے جائیں. اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی پہلی دفعہ پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، دوسری دفعہ پڑھا جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تو میں پڑھتا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ضعیف حدیث ہے. میں نے کہا فضائل اعمال میں کئی ضعیف حدیث ہیں جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو انگوٹھے چومنے والی روایت سے کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پھر اپنے دل کی بات کر دی. انہوں نے کہا جی یہ چونکہ بریلوی کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے. یہ کون تھے جی؟ مفتی اسماعیل؟ یہ میں نہیں، اسماعیل طورو صاحب سے تو خیر میری ملاقات نہیں، ان کی بھی کئی ایک چیزیں میرے سامنے آئی ہیں، وہ تو آپ چھوڑ دیں. کوئی اور مفتی صاحب ہے، میں اب وہ نام نہیں لیتا، اتنے مشہور نہیں ہیں لیکن وہ بڑے مفتیوں میں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے الحمدللہ مجھے کہنے لگے یہ جس قسم کی تم گمراہ کن باتیں کرتے ہو نا اور ہمارے بزرگوں کے بارے میں، مجھے کہتے ہیں جی آپ اختلاف امت اور صراط مستقیم پڑھ لیں. وہ بریلویوں کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جال پڑھ لیں آپ احمد جان نعیمی صاحب کی، اور یہ یوسف لدھیانوی صاحب کی اختلاف امت اور صراط مستقیم، یہ سب نے اپنی اپنی ٹیکسٹ بکس رکھی ہوئی ہیں نا. وہ کہتے ہیں آپ جی یہ پڑھ لیں. اور اہل حدیث کے پاس چلے جائیں گے، وہ کہیں گے آپ تلاش حق پڑھ لیں، وہ بھی ایک اہل حدیث ہیں ریورٹڈ، انہوں نے تلاش حق لکھی ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو کہیں گے جی وہ ایک مالکی سوڈان کے سنی سے شیعہ ہوئے تھے، ان کی کتاب اردو میں آ چکی ہے میں بھی سچوں میں ہو جاؤں، تیجانی صاحب کی. وہ کہیں گے جی تیجانی صاحب دی جناب پڑھ لو، میں بھی سچوں میں ہو جاؤں. تو سارے کو اپنی اپنی کتابیں، کوئی اللہ کی کتاب، اللہ نبی کی کتاب نہیں پڑھاتا. انہوں نے پتا ہے پہلے مولوی کی کتاب پڑھو تاکہ تمہاری باتیں ماری جائے. تو مجھے کہنے لگے وہ پڑھے. میں نے کہا میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اتنے بڑے بڑے بلنڈر لکھے ہوئے ہیں. میں نے ایک دو بتائے تو ان کے جناب وہ ادھر سے نا جھاگ چھوڑنی شروع ہوگی، غصے میں آ گئے. وہ کہتے ہیں تو عن قریب جو ہے نا گمراہ ہو جائے گا، تو اہل حدیث ہو جائے گا. میں نے کہا جی میں تو اہل حدیث کو گمراہ سمجھتا ہوں، میں نے کیوں اہل حدیث ہونا ہے؟ نہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے اہل حدیث ہو جاتے ہیں. خیر جب ہم نکلے، ہم 3-4 دوست تھے جو یہ ہدایت کا سفر اکٹھا طے کر رہے تھے. تو میرے ایک بھائی کہنے لگے جی آپ اس طرح کریں، اہل حدیث کو بھی چیک کر لیں، ان کو چیک کرنے میں کیا حرج ہے. تو خیر میں اہل حدیث علماء کے بارے میں یعنی رابطہ کیا اور مختلف لوگوں کے نام سامنے آئے. الٹیمیٹلی خیر جس شخصیت تک میں پہنچا میری خوش قسمتی ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1435 ہجری میری خوش قسمتی تھی. اور میں شیخ صاحب سے کہا کرتا تھا کہ اگر میں آپ تک نہ پہنچا ہوتا تو میں اہل حدیث کو پہلے ہی کنکلوڈ کر لیتا بغیر تحقیق کے. بہرحال ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو اور یوم تکبیر والے دن، یعنی 10 سال ہوئے تھے یوم تکبیر کو. 1998 میں پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، اس کو 10 سال پورے ہوئے تھے. اور اسی دن میں نے الحمدللہ پراپرلی جو ہے وہ سنت کے مطابق رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز بھی شروع کی. بہرحال مجھے اہل حدیث کے ساتھ جن مسئلوں پہ اختلاف تھا، چاہے وہ یزید والا ایشو تھا یا وہ 3 طلاق والا ایشو تھا، اسی قسم کے، اور داڑھی والا مسئلہ، اس طرح کے سارے ایشوز کے اوپر زبیر علی زئی صاحب کا موقف تو وہی تھا جو میں تحقیق کے ذریعے پہنچا ہوا تھا. اس لیے میں نے جو ہے نا وہ ان کو الحمدللہ اس اعتبار سے بڑا اچھا پایا اور اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا سبب بھی ان کو بنایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. پھر الحمدللہ ان کے ساتھ رابطہ رہا، ان سے کافی کچھ علم حاصل کیا اور ان کو بھی کئی جگہ موقع ملا مجھ سے استفادہ کرنے کا. اس لیے بعض اہل حدیث علماء یہ کہتے ہیں کہ جی زبیر علی زئی نے علی کو گمراہ کیا اور علی نے زبیر علی زئی کو گمراہ کر دیا. تو میں کہتا ہوں شاید دونوں باتیں ٹھیک ہی ہوں. ان کی نظر میں تو گمراہی ہے نا، وہ جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ جو لوگ خود رائے راست سے ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی کو دیکھتے ہیں تو وہ سچ کا راستہ سمجھ لیتے ہیں، سچائی کو دیکھتے ہیں تو گمراہی سمجھ لیتے ہیں. بہرحال شیخ زبیر صاحب کے ساتھ 2008 میں میرا یہ معاملہ رہا. اسی دوران مجھے ایک اہل تشیع عالم کا تعارف ہوا، ثاقب اکبر صاحب کا، بڑے نیوٹرل پرسنالٹی ہیں.
اب اسی دوران جب میں اہل حدیث کے اندر آیا اور میں نے شیخ زبیر لدئی صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کیا 17 جون 2009 کو، جس میں میں نے اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی شیخ زبیر صاحب کی زبانی، اور یہ میری ویڈیو منظر عام پہ آئی، لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس کی وجہ سے اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب کے بھی خلاف ہو گئے، میرے بھی خلاف ہو گئے. کل میں اپنی کلیریفیکیشن پہ بڑا ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں، مسئلہ نمبر 124A B C D، جسے شوق ہو اس میں نے یہ ساری سٹوری سنائی ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.